اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین امانۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب 33ویں سورہ کی آیت نمبر 59 یعنی 59 کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اے میرے نبی، اپنی بیویوں کو اور اپنی بنات کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے وہ ہے ازواج رسول اور ازواج رسول اور ازواج مومنین یعنی نساء مومنین اور رسول اللہ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں۔ تو آج ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں جو بڑی بحث کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، کیونکہ وہ اس آیت کو موضوع بناتے ہیں، اس آیت کو وہ لے آتے ہیں سامنے کہ یہاں پر لفظ بنات آیا ہے، اور میرے پاس ابھی تفسیر ہے میرے سامنے۔ پہلے تو میں کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس کو بجائے کہ ہم لغویات کی طرف آئیں، گالی گلوچ کی طرف آئیں، یا کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم بحث چھیڑ دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو علمی مواد ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں بڑے مہذب انداز میں اور اچھے دلائل کے ساتھ۔ آپ بے شک اپنے اسکول آف تھاٹ کی تائید میں جو بھی دلائل ہیں آپ کے اس کو دیں، اور دینے کے بعد وما علینا الا البلاغ، کہ آپ کا کام ہے وہ پہنچا دینا، آگے اس کی مرضی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ سب لوگ صاحبان عقل بھی ہیں ماشاءاللہ اور عقل رکھتے ہیں، ان کو شعور بھی ہے۔ وہ آپ کے دلائل اگر مضبوط ہوں گے
تو یقیناً ان کو قبول کرے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کو تذلیل کریں۔ ہمارے لیے تمام علماء محترم ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب نے فیصل آباد سے انہوں نے چیلنج کیا ایک خطیب کو کہ جناب بنات رسول پر وہ ہم سے بحث کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ مناظرے کا دور نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ کے مدرسے میں آ کر کوئی مناظرہ نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس اگر کوئی علمی مواد ہے وہ بے شک آپ شیئر کر دیں، اگر کوئی شیعہ اس کو سنے گا اس کو قبول کر لے گا، اگر آپ کے معقول جواب دلائل ہوئے تو، اور اگر نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے ہمارے اہل سنت بھائی خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کا احترام، ادب یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ عالم دین ہیں، چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے آپ اس کی نمائندگی کرتے ہیں تو ان اسکول آف تھاٹ کا جیسا کردار بھی پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں گالم گلوچ نہیں نکالنی چاہیے۔ عالم دین کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرے جو مہذب نہ ہو۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں کچھ بنات رسول کے حوالے سے کچھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو قبول کریں، اگر نہ لگے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ بہرحال میرا کام ہے کہ آپ تک پیغام پہنچانا، اور یہ دعویٰ کہ بھی یہ میں ہی عالم ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی اور عالم نہیں ہے، نہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ بڑے عالم ہیں، بہت سارے عالم ہیں، لیکن جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ میرا کام ہے آپ تک پہنچانا۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بنات کو اور انبیاء کی، اپنا مومنین کی جو نساء ہیں، عورتیں ہیں، ان کو کہہ دو کہ وہ پردہ کریں۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں لفظ بنات آیا ہے اسی لیے رسول کی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ اور بیٹیاں بھی ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ آیا ہے۔ تو اس بارے میں ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جمع کا لفظ آنا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اس سے مراد کے رسول کی بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ اس کا ہم آپ کے سامنے رد پیش کریں گے قرآن کی روح سے بھی، اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جتنی کتب ہیں اس کی روح سے بھی، کہ بعض اوقات وحد کی جگہ پر جمع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے، قرآن میں بھی ہوا ہے، احادیث کی کتب میں بھی ہوا ہے۔ تو آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں یا رسول اللہ کی بہت ساری بیٹیاں تھیں۔ یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس کا رد موجود ہے۔ اسی طرح جیسے ہمارے کئی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے؟ یہ 5ویں ہجری میں یا 3ری ہجری میں۔ ایک روایت صرف ہے قتادہ کی کہ بھی 3ری ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اکثر کی یہ رہا ہے کہ یہ 5ویں ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو چکی ہوئی ہے تو اس وقت رسول اللہ کی بیٹی رقیہ جو ہے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم مردہ کو نہیں دیا جاتا جب رسول اللہ کی وہ بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر آپ کی مراد اس آیت سے رقیہ ہے، ام کلثوم ہے اور زینب ہے، اگر اس سے مراد آپ کی یہ ہے تو آپ تمام تفاسیر چاہے کسی بھی عالم دین کی ہیں آپ اٹھائیں اور اس تفسیر کے حاشیے پر
یا اس تفسیر کی ضمن میں، یعنی اس آیت کی جب تفسیر کی جا رہی ہو، سورہ احزاب آیت نمبر 59 کہ جب تفسیر کی جا رہی ہو، کوئی بھی مفسر قرآن نے کی ہو، تو اس کے ضمن میں اگر ان بیویوں کا نام لکھا گیا ہے تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر کسی مفسر نے ان بیویوں کا نام نہیں لکھا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ آیت بنات رسول کی شان میں نازل نہیں ہوئی، اور رسول اللہ کی بیٹیوں سے مراد حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جیسے آیت غار نازل ہوئی تو ضمن میں سب نے لکھا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی، یا اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وصا بہا ابراہیم بنی ہے یعقوب، کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تو تفسیر میں یعقوب کے 12 فرزندوں کے نام لکھ دیے کہ ان کے یہ فرزند ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے، اے میرا نبی، ہم نے تیری ازواج کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ تو تمام مفسرین نے تمام تفاسیر میں ازواج رسول کے نام لکھ دیے۔ جیسے القصال ابن بابوے میں موجود ہے، یہ تفسیر عمدۃ البیان میں یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح اگر یہ آیت رسول اللہ کی بیٹیوں کے بارے میں نازل ہوتی، حقیقی بیٹیوں کے بارے میں، تو تمام مفسرین جس بھی سکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے وہ رسول کی بیٹیوں کا نام ضرور لکھتے۔ اب آ جائیں آپ اس اصل بحث کی طرف کہ قرآن مجید میں کئی مقام پر جمع کا صیغہ واحد کے لیے آیا ہے۔ جیسے بخاری نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں انا انزلناہ کی تفسیر میں لکھا، یہ کہاں پہ لکھا؟ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 977 77 میں تفسیر انا انزلناہ کی تفسیر آپ پڑھیں، اس میں لکھا کہ عرب وحد کی تاکید کے لیے، کہ جب وحد کی تاکید ہو تو اس کے لیے جمع کا لفظ لاتے ہیں، وحد کی تاکید کے لیے جمع کا لفظ لاتے ہیں تاکہ ثبوت اور تاکید ہو جائے۔ امام بخاری خود لکھتے ہیں کہ عرب وحد کی تاکید کے لیے جمع کا لفظ لے آتے ہیں، جیسے انہوں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 601 پر یہ لکھا کہ فرح نحوی جو ہیں، علم نحو کے جو بڑے ہی بہت بڑے استاد مانے جاتے ہیں، مجد مانے جاتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک نحو کے بارے میں اپنا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کبھی واحد جمع کے بجائے اور کبھی جمع واحد کے بجائے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اہل عرب کہتے ہیں کہ فلاں شخص کثیر الدرہم ہے، یعنی اس کے پاس بہت پیسہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ لاکھ پتی ہے، مطلب اگر اس کے پاس ایک بھی لاکھ ہو تو ہم اس کو لاکھ پتی کہتے ہیں، اس کے بعد بہت پیسہ ہے۔ یہاں ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص بادشاہوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، حالانکہ اگر وہ ایک بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھا ہو تو اس پر بھی یہی لفظ صادق آتا ہے، یہی لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ فلاں شخص بادشاہوں میں بیٹھنے والا ہے۔ تو ہے وہ واحد، یعنی ایک بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن ہم اس کو جمع کے ساتھ ہم استعمال کر کے لے آئے ہیں۔ یا قرآن مجید میں جہاں پہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ لوگوں نے کہا، فرشتوں کو نازل کرتا ہے، جبکہ فرشتوں سے نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ فقط جبرائیل علیہ السلام ہے،
لیکن لفظ جمع کا آیا ہے. اور لوگوں سے مراد یعنی ایک شخص، جیسے یہ کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، تفسیر کبیر 5ویں جلد صفحہ نمبر 422 پر ہے کہ سورہ نحل آغاز میں ہی، شروع میں اس کی بحث میں، کہ لوگوں سے مراد ایک شخص ہے جس کا نام نعیم بن مسعود اشجعی ہے. جیم عین چھوٹی ہے، اشجعی، کہ لوگوں سے مراد ایک شخص ہے، وہ نعیم ہے. لیکن لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ لوگوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ. اسی طرح تفسیر بغوی میں ہے کہ عربی میں جائز ہے کہ جمع کے لفظ کے ساتھ وحد کی خبر دی جائے. لفظ جمع کا ہو لیکن خبر وحد کی دی جائے. تو تفسیر بغوی میں لکھا گیا ہے. کہاں پہ لکھا گیا ہے؟ یہ جناب علی تفسیر بغوی پہلی جلد صفحہ نمبر 298 پر سورہ آل عمران اور آیت نمبر 39 کے ضمن میں یہ لکھا گیا ہے کہ جمع کا لفظ لا کر خبر کی وحد دی جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حالانکہ صرف ایک سے وہ خبر سنی تھی، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وہ جن لوگوں نے کہا، یعنی آپ نے کوئی بات سنی ہے تو آپ نے کہا جناب میں نے لوگوں سے سنا ہے. حالانکہ آپ نے لوگوں سے اس مراد یہ نہیں کہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، آپ نے ایک شخص سے سنا ہے. جب بھی آپ کوئی خبر دے رہے ہیں کہ جناب میں نے لوگوں سے فلاں خبر کو سنا ہے، تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے سے سنا ہے، نہیں، آپ نے ایک شخص سے وہ سنا ہے. تو آپ نے جمع کے ذریعے وحد کی خبر دی ہے آپ نے. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے، تو یہاں لوگوں سے مراد نعیم ابن مسعود یا ابو سفیان بن حرب ہے. یہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں انہوں نے خود لکھا کہ لوگوں کا جہاں پہ لفظ آیا ہے، یعنی سورہ نحل اور آیت نمبر 39 کی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں ہے کہ اس سے مراد نعیم ابن مسعود یا ابو سفیان بن حرب ہے. یا جیسے مریم کو فرشتوں نے آواز دی، حالانکہ فرشتوں سے مراد یہاں صرف جبرائیل ہے، لیکن لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ فرشتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو فقط آواز دی جبرائیل نے. اب جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے، یعنی جبرائیل کو وحی کے ساتھ اتارتا ہے، لیکن یہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو فرشتے استعمال ہوا ہے، جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح تفسیر بغوی میں ہے، اور تفسیر بغوی پہلی جلد صفحہ نمبر 469 پر یہ تفسیر میں ایک اور مقام پر بھی ہے کہ جمع کا صیغہ وحد کے لیے قرآن میں آیا ہے. اور عرب کبھی واحد کو جمع کے صیغے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، کبھی واحد کو جمع کے صیغے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں، وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں. تفسیر بغوی میں پھر عرض کر رہا ہوں، تفسیر بغوی پہلی جلد صفحہ نمبر 469 کہ وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں، اس سے مراد ملک الموت ہے. یعنی جان کون نکالتا ہے؟ فرشتے نہیں نکالتے، ایک فرشتہ ہے، وہ ہے ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو اس کے امدادی فرشتے تو مراد نہیں ہے کہ کوئی ایسے فرشتے بھی ہیں جو اس کی امداد کرتے ہیں جان نکالنے میں، نہیں، فقط ایک فرشتہ ہے، لیکن لفظ استعمال کیا گیا ہے جمع کا. اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا یا کوئی دین کو چھوڑ گیا تو اللہ ایک قوم کو لے آئے گا. اور ہمارے اہل سنت بھائی خود لکھتے ہیں، تفسیر
مدارک میں پہلی جلد صفحہ نمبر 473 پر کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کی جب تفسیر کرتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں کہ فسوف یاتی اللہ بقوم سے مراد حضرت ابوبکر ہے. تو پوری قوم کے بدلے میں لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر مراد ہے. حالانکہ لفظ استعمال کیا گیا ہے فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، لیکن اس سے ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں اس قوم سے مراد حضرت ابوبکر ہے. فقط قوم سے مراد حضرت ابوبکر ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم امت، اپنے آپ میں اکیلے امت تھے، ایک ابراہیم امت تھے. تو جمع ہے، جمع کا لفظ، لیکن خبر دی جا رہی ہے واحد کی. اسی طرح بہت سارے اور قرآن مجید میں واقعات ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب جیسے ایک اور ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یا انا اعطیناک الکوثر، یا انفسنا وانفسکم، ابنانا وابناکم، نسانا ونساکم. دیکھیں نا، انفسنا کی جگہ پر تمام مفسرین نے لکھا، تمام مفسرین. احمد علی خان بریلوی کی کتاب اٹھا لیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی اٹھا لیں، مولانا علامہ وحید الزمان کی تفسیر اٹھا لیں، سب نے لکھا کہ انفسنا کی جگہ پر مولا علی تھے. حالانکہ جو لفظ ہے وہ جمع کا ہے، لیکن گئے مولا علی علیہ السلام ہے. نسانا لفظ جمع کا ہے، لیکن یہاں پر گئے ہیں، کون گئے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرا بھائی کہ جمع کے ساتھ وحد کی خبر دی جا رہی ہے، جو حدیثوں میں بھی ہے اور اس میں بھی قرآن مجید میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو آپ نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، تو یہ غلط ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جمع کے لفظ کے ساتھ وحد کی خبر دینا جائز ہے. لہذا قرآن مجید میں لفظ بنات کا جو آیا ہے کہ بنات کا جمع کے صیغے کے ساتھ، اس دعوے کی دلیل قطعاً نہیں بن سکتی کہ نبی کی کئی بیٹیاں تھیں. کیوں؟ کہ قرآن مجید اور احادیث کی کتب سے یہ ثابت ہے کہ جمع کے لفظ کے ساتھ آپ وحد کی خبر دے سکتے ہیں، اور اس سے مراد آپ یہ بھی نہیں لے سکتے کہ وہ رسول اللہ کی حقیقی بیٹیاں تھیں. جیسے ہم ابھی بحث میں یہ ثابت کریں گے کہ ابن، بنات، بنت یا بنات سے مراد حقیقی بیٹیاں یا بیٹے ہرگز نہیں ہے. مثلا تاریخ طبری میں ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں، پہلی جلد صفحہ نمبر 274 پر آغاز غزوہ خندق میں یہ بحث موجود ہے تاریخ طبری میں کہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن محمد کہا جاتا تھا. اب میری بات پہ پھر غور فرمائیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابن یا بنت یا بنات کے ساتھ اس سے مراد کوئی حقیقی بیٹا ہو یا بیٹیاں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. جیسے تاریخ طبری میں غزوہ خندق کی بحث میں شروع میں آپ دیکھیں پہلی جلد صفحہ نمبر 274 پر کہ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن محمد. تو کیا جناب زید بن حارثہ جو تھے وہ رسول اللہ کے حقیقی بیٹے تھے؟ نہیں، رسول اللہ کے حقیقی بیٹے ہرگز نہیں تھے. یا اس طرح قسطلانی نے شرح بخاری میں یہ بھی میں اس کا حوالہ دیتا چلوں کہ شرح بخاری 6 جلد صفحہ نمبر 199 مغازی باب ذکر النبی بدر کی جنگ کے حوالے سے جو بحث ہے اس میں، اور 6 جلد صفحہ نمبر 220 مغازی جو ہے وہ بھی بدر کی حوالے سے جو ہے نا یہ بحث ہے.
اس میں قسطلانی شرح بخاری میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مقداد کو اسود نے زمانہ جاہلیت میں بیٹا بنا لیا تھا، حضرت مقداد کو، حالانکہ ان کے باپ کا نام عمر تھا، حضرت مقداد کے باپ کا نام عمر تھا، جبکہ آپ مقداد بن اسود کے نام سے مشہور ہیں، مقداد ابن اسود، تو کیا یہ اسود کے حقیقی بیٹے ہو گئے؟ حالانکہ لفظ استعمال بار بار ہوا ہے کہ مقداد ابن اسود، حالانکہ وہ اسود کے بیٹے نہیں ہیں، وہ عمر کے بیٹے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ابن، بنت، بنات یا بنات، یہ جو ہے اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ جہاں ابن آ جائے یا بنت آ جائے یا بنات کا لفظ آ جائے اس سے مراد حقیقی بیٹا یا بیٹی یا بیٹیاں ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ یا اسی طرح یحییٰ بن بکیر اصل میں بکیر کے پوتے تھے، بیٹے نہیں تھے، جبکہ یحییٰ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ جناب علی یہ بحث جو ہے یہ قسطلانی کی نامی جلد صفحہ نمبر 360 پر، آغاز کتاب الحدود، اور اسی طرح قسطلانی نامی جلد صفحہ نمبر 362 پر یہ چیز موجود ہے۔ کیا کہ بکیر جو تھا، وہ یحییٰ جو تھا وہ مشہور تھا یحییٰ بن بکیر کے نام سے، حالانکہ وہ بکیر کا بیٹا نہیں تھا، بکیر کا پوتا تھا۔ بکیر اس کا یحییٰ کے باپ کا نام تھا عبداللہ، جو بکیر کا بیٹا تھا، اپنا بکیر کا بیٹا تھا، اور یحییٰ جو تھا وہ پوتا تھا بکیر کا، لیکن وہ مشہور تھے بکیر کے بیٹے کے نام سے، تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں تھا بلکہ پوتا تھا۔ یا پھر آپ یہ لے لیں کہ بھی جو پوتا ہے یا پڑ پوتا ہے وہ اپنے باپ کے نام سے اگر مشہور ہیں تو وہ ان کی اولاد میں شامل ہو جائیں گے، اس کلیے کو بھی تسلیم کر لے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اصل اس کا باپ کا نام عبداللہ تھا۔ اسی طرح یزید ابن الحاد اپنے پر دادا کی طرح وہ منسوب تھے، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یا ایک اور مثال آپ سن لیں کہ حضرت لوط نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم برائی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم اس کام کو چھوڑ دو، میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے، تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بیٹیاں نہیں تھی، لیکن قرآن مجید میں لفظ آیا ہے کہ وہاں بھی لفظ کیا آیا ہے؟ بنات کا لفظ آیا ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضرت نوح نے کہا، اپنا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، لیکن وہ حضرت لوط کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ امت کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں کہا ہے، کیونکہ جناب لوط کی تو اپنی بیٹیاں تھی نہیں۔ یہ کہاں پہ آپ کو حوالہ ملے گا؟ یہ ملے گا تفسیر دور منصور میں 3 جلد صفحہ نمبر 342 پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کذالک عن قتادہ وغیر واحد تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 3 جلد صفحہ نمبر 566 پر، کذالک عن سعید ابن جبیر تفسیر جمل 2 جلد صفحہ نمبر 413 پر، حاشیہ ترجمہ قرآن علامہ اشرف علی تھانوی صاحب 11ویں جلد اور صفحہ نمبر 78 پر، کہ حضرت لوط کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ انہوں نے اپنی امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا۔ تو اسی طرح بخاری شریف میں ہے، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی 3 جلد صفحہ نمبر 401 پر، کہ جناب بی بی عائشہ اپنی گڑیا کو، جن کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، اپنی گڑیا کو بنات کہتی تھی کہ یہ بنات ہیں،
تو کیا نعوذ باللہ وہ ان کی حقیقی بنات تھی؟ نہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں شیعہ کتب میں رقیہ، زینب، کلثوم کے لفظ بنات رسول آیا ہے، اگر کہیں پر آیا ہے شیعہ کتب میں رقیہ کے ساتھ یا ام کلثوم کے ساتھ یا زینب کے ساتھ بنات کا لفظ آیا ہے اگر کسی جگہ پر، تو اس سے مراد ان کی صلبی بیٹیاں ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ بنات، ابن، بنت یہ مجازی طور پر اس لفظ استعمال ہوا ہے، امت کی بیٹیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن جو ہے نا پوتے کے لیے استعمال ہوا ہے، ابن ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جن کو پالا گیا ہے، وہ صلبی بیٹے نہیں تھے ان کے، وہ صلبی بیٹیاں نہیں تھی ان کی، لیکن ان کے لیے بھی لفظ بنات بھی استعمال ہوا ہے اور بنت بھی استعمال ہوا ہے اور ابن بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے مراد آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ بنات رسول ہیں، یعنی رسول کی صلبی بیٹیاں ہیں، یہ قطعاً آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی۔ اسی طرح اس سے مراد کیا ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بنات کا، کہ میرا حبیب، میرا نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اس سے مراد تمام اولاد زہرا ہے، وہ لڑکیاں، وہ بیبیاں جو رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں، ان سے مراد وہ تمام بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، وہ بیٹیاں جو فاطمہ الزہرا کے صلب سے ہیں، جو اپنا مولا علی علیہ السلام کے صلب سے اور بھی فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ جیسا کہ تفسیر برہان میں امام زین العابدین نے یزید سے فرمایا تھا کہ بنات رسول اللہ کو ان کے گھروں میں کون پہنچائے گا؟ بنات رسول اللہ کو ان کے گھروں میں کون پہنچائے گا؟ تفسیر برہان، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ چوتھی جلد ہے، صفحہ نمبر 206 ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو ان کے گھروں تک کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ کی بیٹیوں کو، بنات رسول کو ان کے گھروں تک کون پہنچائے گا، جبکہ ان کا میرے سوا کوئی محرم ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بنات رسول سے مراد کون ہے؟ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، یہ مراد ہے۔ تو ان کو بھی رسول کی بیٹیاں کہا گیا ہے، امام زین العابدین نے کہا ہے۔ اسی طرح احتجاج تب آیا تھا جب بی بی نے خطبہ دیا تھا، امن العدل یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کنیزیں پردے میں بیٹھی رہیں؟ وبنات رسول اللہ سبایا، اور رسول کی بیٹیوں کو تو قیدی بنا کے پھرائے بازاروں میں، کیا یہ تمہارا عدل ہے؟ تو یہاں پر بھی بی بی نے اپنے آپ کو بنات رسول فرمایا، بی بی ام کلثوم کو بنات رسول میں شامل کیا اور بی بی رقیہ کو بنات رسول میں شامل کیا کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ تو احتجاج تبرسی کا یہ حوالہ کہ بی بی زینب نے جب خطبہ دیا تو بی بی نے یہ اپنے آپ کو یہ لفظ استعمال کیا، لہذا قرآن میں بنات کا لفظ، بنات کا یہ لفظ استعمال ہے کہ تیری بیٹیاں، آئے اس سے مراد 4 بیٹیاں نہیں، ہرگز نہیں ثابت ہوتی کہ اس سے مراد وہ 4 بیٹیاں ہیں، بلکہ بنات سے مراد قیامت تک جو بھی سید زادیاں ہیں وہ رسول اللہ کی بنات ہیں، جو بھی سید زادیاں ہیں وہ سب رسول اللہ کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ، اور جن کے لیے پردے کا حکم آیا ہے۔ اب ہماری اگلی بحث جو ہوگی انشاءاللہ وہ یہ ہوگی، کیا نبی کی بیٹیاں مشرکہ یعنی کہ مشرک ہو سکتی ہیں؟ کہ جو زینب بنت رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ابو العاص کافر کے نکاح میں آئی تھی، کیا اس کی ہم پوری بحث کریں گے کہ
کیا رسول اللہ کی بیٹیاں شرک کر سکتی ہیں یا وہ مشرکہ ہو سکتی ہیں؟ اور جیسے کہ ترمذی شریف نے اس موضوع پر ایک پورا باب باندھا ہے، باب کا عنوان یہ ہے کہ باپ یعنی مشرک جوڑے میں سے، مشرک جوڑے یعنی بیوی بھی مشرک ہو اور شوہر بھی مشرک ہو، اگر دونوں مشرک ہو اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک اسلام لے کر آئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس بحث کو ہم انشاءاللہ